بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ اور میں بات کرنے جا رہا ہوں عباس تابش کے حوالے سے، جن کا ایک آڈیو کال جو ہے وہ وائرل ہوا ہے اور لیک ہوا ہے۔ آپ کو وہ میں سنواؤں گا۔ اس پہ باقاعدہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں اور وہ جس شخص سے مخاطب ہیں اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پروپیگنڈے کی تاب نہیں لا سکو گے، اور لہجے میں اتنی فرعونیت اور اتنی رعونت بھری ہوئی ہے کہ الحفیظ لما۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ندیم بھابھا صاحب کو دبئی میں انہوں نے کافی برا بھلا کہا، اور جو دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے جو کان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور حال میں تھے، اور اس حال میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، اور انتہائی غلیظ گالیوں سے نوازا۔ یہ ندیم بھابھا صاحب کی آگے سے خاموشی جو ہے اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ خالد ندیم شارنی کو نکالنے کے لیے علی نواز ملک کو سمری بھیجی ہے انہوں نے نوکری سے۔ دیکھیے، رضوان گورمانی نے اس حوالے سے پوسٹ لگائی تو پورے وسیب میں بات پھیل گئی۔ میں اس حوالے سے کب سے بات کر رہا ہوں، میں کب سے چیخ رہا ہوں، اور میں کب سے آپ لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا را آواز بلند کریں، احتجاج کریں، سڑکوں پہ نکلیں، روڈ بلاک کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ادیب بھی اس سوسائٹی میں، اس مردہ سوسائٹی میں ایک زندہ سوچ رکھنے والا، زندہ قدم رکھنے والا، زندہ ایک پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا شخص ہے۔ جب کسان، ٹیچرز، مطلب ہر جو سوسائٹی کا حصہ ہے وہ اپنے حقوق لینے کے لیے روڈ بلاک کر سکتا ہے، وہ اپنے حقوق لینے کے لیے احتجاج کر سکتا ہے، تو شاعر ادیب کیوں نہیں کر سکتا؟ خالد ندیم شارنی تو انتہائی پیارا آدمی ہے۔ خالد ندیم شارنی کے آنے کے بعد مجلس ترقی ادب کا جو ڈیڈ ڈھانچہ تھا، وہ جس کو لوگ بھول چکے تھے، اسے لوگ جو ہے وہ عالمی منظرنامے پہ پہچاننا شروع ہو گئے، اور پھر یہاں پہ جو کام کیے ان کے پیش رو جو تھے، انہوں نے جو سربراہ ادارہ تھے، اس کو اب یہ کیچ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیب کے جتنے لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے شاعر ادیب یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں، میں نے پچھلے 1.5 سال سے جو میرے ساتھ ہوا اس پہ میں نے بات کرنا شروع کی، لوگوں نے یقین نہیں کیا، پھر کہتے ہیں جی کہ اپنا رونا روتا ہے۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرعونیت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آج جب ندیم بھابھا صاحب نے پوسٹ لگائی اور اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ تابش صاحب نے دبئی کے مشاعرے میں انہیں بہت برا بھلا کہا، اور جو ننگ اور جو غلط بات کی گئی اس کے اوپر بہت سی بات ہوئی، تو اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ خالد ندیم شارنی اور راول حسین کی تنخواہوں سے باقاعدہ پیسے بھی کاٹے گئے۔ اب دیکھیں، مہینے میں 4 ریگولر چھٹیاں ہوتی ہیں، 2 چھٹیاں تو حکومت پاکستان کی طرف سے ہیں، وہ چاہے آپ سرکاری ادارے میں کام کریں یا غیر سرکاری ادارے میں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ موصوف جو ہے، مجھے ذرائع نے بتایا کہ خود 10 دن، 8 دن، ہفتہ جو ہے وہ نہیں آتے، مختلف شہروں میں ہوتے ہیں یا مشاعروں کے سلسلوں میں، تو اپنی تو تنخواہ سے کاٹ نہیں رہے، اور وہ غریب آدمی جس کی تنخواہ 30,000 ہے اس میں سے بھی 6,000 آپ نے کاٹ لیے۔ کیا اس پہ کوئی بات کرنا پسند کرے گا؟ کیا اس ظلم، زیادتی، جبر، فرعونیت، لاقانونیت اور غیر انسانی جو رویے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا؟ مجھے مقصود وفا کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے مقصود وفا کے خلاف پوسٹیں لگوائیں امریکہ سے آ کے، تو مجھے مقصود وفا نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ تابش جو ہے یہ شاعروں کا الطاف حسین ہے۔ مجھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مقصود وفا بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ہم سے ہوئیں غلطیاں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ہم نے اس کا پرائشچت بھی کیا ہے۔ ہم نے ان کے ظلم کو، ان کے غلط کو غلط نہیں کہا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملایا، ہم ان کے ظلم کے خلاف ہمیشہ بولے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی کیا اس کو کہتے ہیں کہ دل نادان جو ہے وہ کسی بھرم بھروسے میں مارا جاتا رہا، اور پھر جب میرے کیریئر کو تباہ کیا گیا، میری زندگی کو تباہ کیا گیا، تو پھر اس کے بعد ختم، فنش، اب نہیں، اب میں نے پھر یا ڈو اور ڈائی، دونوں میں سے کوئی ایک بات۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، بھابھا صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کون سی مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کا ملازم ہونا چاہیے، آپ ان سے باتیں سن رہے ہیں، مطلب آپ ایک انتہائی بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، ایک خاندانی نسب العین رکھنے والے شخص کے آپ بیٹے ہیں، آپ ایک انتہائی اہم خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جس کی اپنی ریتی رواج، جس کا پورا ایک نسب العین ہے۔ آپ کے
پرسنالٹی کی اگر دیکھا جائے تو صوفیزم کے حوالے سے روحانیت سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ کے اچھے خاصے فالورز ہیں، آپ بذات خود ایک دھیمے مزاج کے اور ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی آپ سے کچھ گلے شکوے ہیں، لیکن اس وقت وہ سارے سائڈ پہ جو آپ کے ساتھ ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں مرمت بھی کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور میں بتاتا کہ شاعری کچھ نہیں ہوتی، آپ صرف 2 مشاعروں کے لیے اور چند واہ واہ کے لیے ایک شخص کی گالیاں سن لی آپ نے، وہ شخص جو ملازم رکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اور پھر یہ آڈیو کال ذرا آپ یہ ٹکڑا ذرا دوست سنیں نا، پھر اگلی بات کریں۔ اور پھر جو تم یہ کہتے ہو کہ پوری جناب ادبی دنیا ناراض ہے، یار ادبی دنیا تو مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، اور باقی جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جی دوست میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو بتاؤ 2-4 کے نام یار، کون کرتے ہیں باتیں؟ وہ اگلے لمحے بیٹھے ہوں گے میرے پاس، اور میرا پروپیگنڈے کی تاب نہیں لا سکو گے تم، میں یہ بتا دوں تمہیں۔ یہ ٹکڑا آپ نے ملاحظہ کیا، اب اس میں کتنی مطلب آپ اس شخص کی فرعونیت چیک کریں اور اس کا مطلب گھمنڈ چیک کریں، اور اپنے اوپر جو اس کو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ بھروسہ ہونا، وہ اور اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوروکریٹ ان کے دوست ہیں، اس وجہ سے بیوروکریٹ خدا تو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، انسان ہی ہوتا ہے۔ اور رضوان گورمانی اور تمام دوست، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ فرحت عباس شاہ کا یہ جو کومنٹ انہوں نے ندیم بھابھا کی وال پر کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ قمر بشیر کی موت کا داغ اپنے ماتھے پہ سجائے ہوئے تم ابھی تک لیے پھر رہے ہو، یہ عباس سابش کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے، میں قابل احترام آرمی چیف صاحب سے، چیف سیکرٹری پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا قمر بشیر کے کیس کی اور اس کے گمنام قتل کی فائل کھولی جائے، کیونکہ مجھے بھی مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو بات شاہ صاحب نے لکھی ہے یہ بالکل درست ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، ابھی بھی مجھے تھریٹس ہیں، باقاعدہ تھریٹس ہیں۔ میں اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو یہ تو بھی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے نا، پھر جو میرے پاس ہے میں وہ بھی لیک کر دوں گا، اور وہ میرے پاس نہیں ہے، میں یہ بھی بتا دوں، میں نے اسے انتہائی اہم 10 لوگوں تک دیا ہوا ہے، اور میں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ پبلک کر دیا جائے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پبلک کر دیں گے، وہ کسی چیز کے اوپر اور بالخصوص میرے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات جو آخری نہیں ہے، جو پہلی ہے، خالد ندیم شانی، راول حسین، دونوں کی نوکریاں خطرے میں نہیں ہیں، اپنی طرف سے یہ ختم کر چکے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق سیکرٹری صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے قابل احترام شفیق احمد خان صاحب کی جب جاب گئی، شور پڑا، اس سے پہلے ہمارے قابل احترام شفیق احمد خان صاحب کو عدالت جانے میں سستی ہوئی، طبیعت چونکہ ان کی ڈاؤن تھی، ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اپنی پٹیشن تیار کر لی ہے، وہ لیگل نوٹس جائے گا تو شاید اس کے بعد جو ہے ان کو تھوڑا سا سکون آئے، کیونکہ اپنی تنخواہ 3 لاکھ کروانے کے بعد پھر جو مشاعرے یہ باہر پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اپنے نام کا ڈنکا بچنے کے بعد یہ اس وقت اس مقام پہ ہیں جو فرعون کا مقام تھا، جو یزید کا مقام تھا۔ اب جو مجھے تھریٹ کالز آئی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ بھی اوپن ہوگا، وہ بھی پبلک ہوں گی چیزیں، اور جو یہ مختلف تھریٹس ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میں بہت سی چیزوں کی ابھی تیاری کر رہا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا، لیکن جاتے جاتے ندیم بھابھا صاحب اتنی شرافت نہ دکھائیں کہ دنیا آپ کو لان تان کرنا شروع ہو جائے۔ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا آپ کا راز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ یہ جب چاہتا ہے آپ کو رگید کے رکھ دیتا ہے، آپ اتنا آسان ہدف کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ کی جاگیرداری کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی آپ کے صوفیزم کا مذاق اڑاتا ہے، جبکہ میں حلفاً کہتا ہوں میں نے ندیم بھابھا میں جاگیرداروں والی کوئی چیز نہیں دیکھی، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ندیم بھابھا کے اندر جو یہ جعلی صوفیوں والی بات کی جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی ایک وضاحت سے اور از حد لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ ان کے خلاف ایک پروپوگنڈا تیار کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا واقعی پروپوگنڈا بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ جب چاہتے ہیں کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں۔
ان لوگوں کا واقعی پروپیگنڈا بہت خطرناک ہوتا ہے. ان کا جب جی چاہتا ہے یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن اب نہیں. ندیم بھابھا صاحب, آپ کو ان ٹکے ٹوکری مشاعروں کے لیے اپنی خاندانی عزت اور ساکھ داؤ پہ نہیں لگانی چاہیے. آپ کے بھائی نعیم بھابھا قابل عزت آدمی ہیں, ایک سیاسی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک وقتی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جانے سے کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ عباس تابی سے کئی گنا اچھے شاعر ہیں. میں یہ بات صرف اور صرف مخالفت یا ہوا میں نہیں کر رہا. آپ تبازاد اور جینون شاعر ہیں. آپ سے وہ کل بھی خوف زدہ تھا, آپ سے وہ آج بھی خوف زدہ ہے. آپ اس کے نام نہاد جتنے شاگرد ہیں ان سب سے بہتر شاعر ہیں, میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے. آپ کو کھل کر سامنے آنا ہوگا. آپ کو اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دوستوں کو اب مایوس نہیں کرنا ہوگا. اب یہ بات نہیں ہوگی کہ یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام, یہ والا اب آپ مت کام کیجئے. اگر آپ کے اندر غیرت, انا اور عزت کا اگر کوئی پاس ہے نا, آپ کو اگر اپنے باپ کی, اپنے پرکھوں کی پگڑی کا ذرا سا بھی خیال ہے, تو ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں جو آپ کے استبل میں گھوڑوں کی نالشیں صاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.